الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا اور اگر ہم ان پر لکھ دیتے کہ اپنی جانوں کو مارو، اپنے گھروں وطنوں سے نکلو، تو وہ یہ نہ کر پاتے سوائے چند لوگوں کے، اور اگر وہ یہ کر لیں جو نصیحت ان کو کی جاتی ہے تو یہی ان کے لیے بہتر ہے اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
دنیا میں جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے اس کو دیکھنے کے مختلف اینگل، مختلف رخ اور زاویے ہوتے ہیں، اور ہر آدمی اپنے اعتبار سے اس کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جس چیز کا پابند کیا ہے وہ نہ وقتی ضرورت کی کوئی چیز ہے، نہ اس کی خواہش نفس ہے، بلکہ اسے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ جو تجھے دیا گیا اس کو ماننا ہے، اپنی مرضی سے کوئی چیز بنانی نہیں۔ یہ وہ بلند تر تصور ہے جس کی ابتدا میں سمجھ نہیں آتی، مگر جب سمجھ آ جائے تو پھر اس کو اس راہ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، وہ اس پر جم جاتا ہے، اس لیے کہ شرح صدر نصیب ہو جانے کے بعد جب اس کی حقیقت کھلتی ہے تو بندہ کہتا ہے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ اسلام کا راستہ، ایمان کا راستہ، اللہ کا حکم، اس کی رضا، اس کے نبی کا، اللہ کے حکم کی وضاحت کرنا، لوگوں کو اس پر ابھارنا، یہ ہے دین، شریعت، اسلام، ایمان۔ دنیا میں جب عملی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر بعض دفعہ بندہ کہتا ہے کہ اس کو لینے کے لیے مجھے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ ابتدا میں وہ ضرورت ہوتی ہے، پھر بڑھتے بڑھتے وہ مقصد بن جاتا ہے، اور اس سے کئی مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، جن کا حل یا تو قرآن و سنت کی طرف رجوع سے ملتا ہے یا پھر آدمی آزاد ہو جاتا ہے اور پھر بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ ان تصورات میں، ان پیش آمدہ مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ جو ہم سمیت دنیا کے مختلف لوگوں کو پیش آتا ہے وہ ہے اس کے رہنے کی جگہ۔ اور رہنے کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی وطن، وطن، وطنیت، وطن پرستی، وطن سے محبت، یہ وہ چیزیں ہیں جو مختلف حوالوں سے ایک مومن مسلمان کے سامنے بالخصوص اور باقی لوگوں کے سامنے بھی آتی ہیں۔ باقی لوگ اس کو قبول کر کے اس کا نتیجہ نکال کر اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں، مگر ایک مومن مسلمان کے لیے وطن کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا اسلامی تصور کیا ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کل ہمارے ہاں ایک ایسا دن گزرا جو ہر سال آتا ہے اور لوگ اس کو اس ملک سے محبت، اس سے تعلق اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری کے ثبوت کے طور پر لیتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں اور اس کے اظہار میں مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ ذرا پیچھے چلیں جہاں سے یہ ملک بنا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے مفکرین کے ہاں اس کے بارے میں کیا سوچ تھی، اور پھر ان کی سوچ جو ہے وہ درست کب ہوئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہر انسان کو معلوم ہے، اس ملک میں رہنے والا بچہ بچہ جانتا ہے اس نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، کس طرح کا خواب دیکھا، پھر اس کی تعبیر کس طرح ہوئی۔ یہ وہ شخص ہے جس کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے وطنیت کا حامل تھا۔ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں اس کی تشریح کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ وطنیت اس حد تک جغرافیائی حد کو تسلیم کر لینا کہ بندہ اس کو اسی طرح معتبر سمجھتا ہے جس طرح اپنے معبود کو معتبر سمجھتا، خدا نخواستہ، اور اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے وطن پرستی، یعنی ہم جس جگہ جس وطن علاقے میں رہتے ہیں اس سے تعلق پرستش والا ہونا چاہیے،
جس طرح بندہ پوجتا ہے کسی کو، یہ ہماری پوجا کی جگہ ہے۔ یہ تصور دنیا کے اندر کہاں سے آیا ہے، اس کی تہ کے اندر کیا چیز ہے، یہ بڑی تفصیل طلب بات ہے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے، لیکن عام طور پر دھیان نہیں جاتا۔ یہی شخص اقبال جب یورپ میں گیا ہے، مغرب کی تہذیب اور ثقافت کا اس نے مطالعہ کیا، تو یہ جو نعرے لگاتا تھا، ہم ہیں ہندی، ہندوستان ہمارا، وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ہندی ہیں ہم، ہندوستان ہمارا، ہم ہیں بلبلیں اس کی، یہ ہے گلستان ہمارا۔ اس طرح کی کئی باتیں وطنیت کے حوالہ سے، اور پھر وطن بھی ہندوستان، ہندوستان متحدہ ہندوستان، بڑا پرچار کرتے تھے اس کا، اور یہ سمجھتے تھے کہ بس اسی کے اندر نجات ہے۔ آزادی کی یہی ایک حقیقی شکل ہے کہ متحدہ ہندوستان کے اندر ہم مل کر رہیں۔ لیکن اس وقت بھی کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوا، اب تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ یہ متحدہ والی بات جو ہے اس کے اندر کوئی وزن نہیں تھا، ورنہ آج ہمارا بھی وہی حال ہوتا، خدا نہ خواستہ جو اس ہندوستان میں رہنے والے باقی ماندہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ بس میں اشارہ یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس شخص نے جب وہاں کی نیشنلزم دیکھی اور اس نعرے کے پیچھے کار فرما عوامل کا جائزہ لیا، تو اس نے کہا یہ تو ایک بت پرستی ہے، یہ تو ہمارے ایمان کے منافی چیز ہے، یہ جو وحدت اسلامی کا تصور ہے یہ تو ختم ہو جاتا ہے، وہ خلافت عرضی کا جو حکم اللہ رسول نے دیا ہے یہ تو اس کی نفی ہو جاتی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس کو جب احساس ہوا تو پھر اس نے اس بت کو پاش کیا ہے، اور واپس آ کر وہی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ جغرافیائی حدود کا مسلمان پابند نہیں ہوتا، یہ زمین اللہ کی ہے، اس میں نیابت کا حق مسلمان کو، یہ ہے اسلامی تصور۔ اب یہ میرا بیان کرنا وہ کس حد تک جو ہے وہ مفید ہے، اس کو کس طرح لوگ قبول کر سکتے ہیں، کس رنگ میں لے سکتے ہیں، بس میں تو ایک یوں سمجھیے کہ دل میں آنے والی ایک بات کل گزرے ہوئے دن کی بنیاد پر آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ ہم سب اس بات کو قبول کر چکے ہیں کہ مسلمان کے لیے اپنے وطن کے علاوہ خود کسی دوسرے مسلمان ملک میں رہنا بھی وہ ممکن نہیں رہا، کوئی اجازت نہیں ہے، بالخصوص مسلمان ملک دوسرے میں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، یعنی وہی نیشنلزم کا نعرہ جو وہ وہاں دیکھ کر آیا تھا اور اب بھی تک وہ لگا رہے ہیں، وہ جس کی نفی ہمارے نبی اور پیغمبر نے عین آخری موقع پر جو آخری باتیں کی، جو مکہ کے خطبہ حج کے اندر بیان فرمائی تھی، ان کی نفی ہو رہی تھی۔ وہی عصبیت، وہی جہالت کی باتیں، بس بھائی مسلمان کا کیا مطلب ہے، اس کی نیشنلٹی ہے پاکستانی، ترکی اور اسی طرح مصری، یہ بات آگے بڑھتی گئی، یہ لوگ فخر کرتے رہے ہم عرب ہیں تم عجم ہو، اس پر فخر کرتے، وہ جس کی جڑ کاٹی تھی ہمارے نبی نے اس کو دوبارہ ابھارا گیا اور لوگ اس پر اب بھی فخر کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی، یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے، تمہیں اگر اللہ کے ہاں معزز ہونا ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہونا ہے، وطنیت کی بنیاد پر نہیں ہونا، اس جہالت کی عصبیت کو ختم کرنا ہے۔ خیر، یہ جب اقبال واپس آئے ہیں تو پھر انہوں نے یہ بات کہی اور مخالفت کی ان لوگوں کی جو وطنیت کی بات کرتے تھے، مل کر رہنے کی بات کرتے تھے۔ پھر انہیں سمجھ آئی کہ یہ دو قومی نظریہ کیا ہے، یہ سوچوں کی تفریق کیا ہے، ہم اکٹھے رہتے ہیں اس ملک کے اندر لیکن ہمارا ذہنی تفاوت کتنا ہے، ہیں وہ بھی انسان، وہ کس طرح کے نظریے اور سوچ پر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کس طرح کی سوچ پر زندگی گزارنی چاہیے، گزار نہیں رہے تو چاہیے۔ یہی ایک فکر تھی دھیمی صحیح جو لوگوں کے ذہنوں میں آئی کہ ہم الگ سے اپنے اس خطے کے اندر رہیں گے،
جہاں ہم زندگی گزاریں گے وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا، اپنی خواہش پر نہیں، اللہ کی رضا پر. یہ تھی ایک فکر جس کی وجہ سے 20-22 لاکھ افراد کی شہادت ہوئی اس خطے کو حاصل کرنے. 20-22 لاکھ ہمارے ابا و اجداد. ذرا پڑھیں اگر کبھی وہ افتخار صاحب کی کتابیں اور دوسری، ہمارے بڑوں نے جو ہے وہ کیا کچھ دیا ہے یہ علاقہ حاصل کرنے کے لیے. اور مقصود یہ علاقہ نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ اپنے نظریے پر قائم رہیں، اپنی فکر پر آ جائیں، اپنے ایمان کو بچا لیں، اس اللہ کا نام لینا آسان ہو جائے ہمارے لیے، کوئی اس میں رکاوٹ جو ہے وہ پیدا نہ ہو. تو اس وقت پھر اقبال نے جو ہے وہ اپنے مخالفین کی بھی اچھی طرح خبر لی ہے، اور اس نے کہا بھول بھی میری بھی اور آپ بھی بھولے ہوئے ہیں. مسلمان کا ملک محدود نہیں ہوتا، مسلمان جہاں کہیں بھی رہتا ہے وہ ایک ہی ملک ہوتا ہے اس کا، خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں رہے. یہ ہے وہ اسلامی تصور، یہ ہے وہ بلند تر تصور. بس مجھے یہ کہنا ہے کہ وطن سے محبت ضرور ہونی چاہیے، لیکن وطن کی پرستش نہیں ہونی چاہیے، یہ شرک ہے. اس کی نفی کرنے کے لیے ہی تو پیغمبر آیا تھا، ورنہ وہ عرب تک محدود رہتا. وہ جو کہا اللہ نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، وہ کافۃ جو ہے وہ عرب ہوتا، للناس نہ ہوتا. اس لیے اس تصور کو اچھی طرح سمجھنا ہے. محبت اپنی جگہ، پرستش اور محبت کے فرق کو سمجھنا ہے. کہیں محبت میں اتنا غلو نہ ہو جائے کہ آگے بڑھتے بڑھتے اس کی پرستش شروع ہو جائے، یہ کوئی محبت نہیں ہوگی. اب قطع نظر اس کے کہ اقبال جو ہے اس کی سوچ کے اندر کیا تبدیلی آئی تھی. سرود برسر ممبر کہ ملت از وطن است. وہ کہتا تھا کہ یہ ممبروں پر بیٹھ بیٹھ کر عجم ہنوز نہ دارد رموز دی ورنہ دیوبند حسین احمد جیب الحجبیست. یہ حسین احمد جس طرح نعرے لگاتا ہے یہ اجمی ہے، ان کو دین کی ابھی سمجھ نہیں آئی. اقبال کو جب وہاں گیا ہے اور پھر جو ہے وہ حقیقت دیکھی ہے تو سمجھ آئیے اب ان کی مخالفت کر رہا ہے. اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ آخر میں کیا نکالتا ہے، جیب الحجبی. کیسی عجیب بات ہے، ان کو دین ہی نہیں سمجھ آیا. عجم ہنوز نہ دارد رموز دی ورنہ دیوبند حسین احمد جیب الحجبیست. اور پھر آخر میں اس بند کو ختم کیا بمصطفیٰ برساخ شراک دی ہما اوست. اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ہاتھ میں پکڑنا ہے، اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا یہاں تک کہ دی ہما اوست اسی سے ملتا ہے. گرب اون رسیدی تمام بولا بیست. یہ اگر تمہیں حاصل نہ ہو سکا، یہ دامن رسول جو ہے وہ تم نے چھوڑ دیا، تو پھر بولہ بھی تو حاصل ہو سکتی ہے، یہ مصطفی تمہیں نہیں مل سکتی. خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مصطفی لینی ہے، اس پر ڈٹنا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے. اس وطن کی محبت کے اندر کہیں یہ ہماری مصطفی چھن نہ جائے. میرے بھائیوں، یہ تلخ شاید بات ہو، جس طرح ہم اپنی نسل کو، اس قوم اور وطن کے لوگوں کو اس کی حیثیت بتانے کے لیے یہ دن مناتے ہیں، کہیں ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ پرستش کی حد تک معاملہ نہ چلا جائے. اس لیے اس کی آگاہی بھی ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے. اب جو لوگ وطن کی محبت کی بات کرتے ہیں وہ پھر کچھ دلائل ڈھونڈتے ہیں. قرآن مجید بھی دیکھیں، یہ ایک فطری سی بات ہے، فطرت غریزہ اسے کہا جا سکتا ہے. آدمی جس جگہ رہتا ہے، جہاں پیدا ہوتا ہے، اس علاقے کے ساتھ محبت، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہر انسان کو ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، وہ کبھی انسان نہیں بھول پاتا. لیکن جب اس کو شعور اور عقل کی جو ہے وہ عمر ملتی ہے، پھر وہ دین کو سمجھتا ہے، پھر ان وسعتوں کی طرف جاتا ہے جو اللہ نے بتائی ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو محدود نہیں کرتا. اب میں اور آپ جتنی بھی یہ بات کریں، حقیقت یہ ہے، عملاً یہ صورت ہو چکی ہے کہ ہم وطنیت کے اندر، جغرافیائی حدوں کے اندر بند ہو کر رہ گئے. بس ہمارا ملک، ہم کون ہیں؟ ہم ہی. ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم مصری ہیں. یعنی مصر کا اور پھر پاکستان کا ایک بوجھ جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے اس تفریق کی وجہ سے کہ ان کی سرحدیں اور ہیں، ہماری سرحدیں اور. یہ سرحدوں کی پابندی اسلام نہیں سکھاتا. دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چبے کانٹا جو کامل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواب بے تاب ہو جائے. یعنی کہاں بھی مسلمان جہاں کہیں بھی رہتا ہے، تکلیف اس کی مسلمان جہاں بھی رہتا ہے اس کو محسوس ہو. یہ جو وحدت اسلامی کا تصور ہے، اس کو زندہ رہنا چاہیے.
یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے مسلمان غزہ کے بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ پاکستانیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، مصریوں کو کیا لگے، وہ تو اسی طرح آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عرب جو ہیں وہ اپنی اس آسائش میں بھول ہی گئے ہیں کہ کوئی یہ علاقہ بھی ہے جہاں غزہ اور اس کے جو ہے وہ بچے رہتے ہیں، جو بھوک اور پیاس سے بلکتے ہوئے روزانہ مر جاتے ہیں کہ کھانے کے لیے، کھانا پہنچانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی جوں تک نہیں رنگتی ہمارے۔ بہت کمزور ہو گیا ہے میرے بھائیوں یہ تصور، اور یہ وجہ ہے اس وطنیت کے بت کا۔ بس جی ہم محدود ہیں، ہم جو ہے وہ محفوظ ہیں، ہمیں فکر کی ضرورت نہیں۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس فکر کو جو ہے وہ زندہ رہنا ہے، زندہ رہنا چاہیے یا رکھنا ہے، اور اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بتانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس سے آگاہ کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی اس ملک کے حصول میں بھی وہ جو لا الہ کی بات تھی، پاکستان کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی ابھارنا ہے، اس کو اصل میں بتانا ہے۔ وہ حاصل نہ ہو سکا وہ ایک اور بات ہے، لیکن بھائی جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ تو اسی وجہ سے دی تھی، اب ان کی قربانیوں کو ضائع نہ کرو، اس فکر کو زندہ رکھو، ورنہ وطن سے محبت پرستش سے ہٹ کر، وہ تو قرآن مجید دیکھیں جگہ جگہ، میں نے جو آیت آپ کے سامنے سورہ نساء کی پڑھی ہے، اس میں بھی مشکل کام یہ کہا گیا کہ ان کو آسان کام بتائے تھے، یہ اس پر عمل نہ کر سکے۔ اگر ان سے یہ کہا جائے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لڑائی کرو، اپنے ہی لوگوں کو مارو یا اپنے ہی جانوں کو جو ہے وہ ہلاک کرو، اب اخرجوا من دیارکم، یا اپنے علاقوں سے، اپنے وطن سے نکلو، بے وطن ہو جاؤ، ما فعلوہ، یہ نہیں کر سکیں گے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ وطن کو چھوڑنا، وطن کی جو ہے وہ قربانی دینا معمولی بات نہیں ہے، یعنی ایک فطری غریزی محبت ہے جو اس علاقے اور وطن کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے ہیں، وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ کہ اللہ کا رسول وہاں پیدا ہوا، اللہ کے رسول کا گھرانہ وہاں موجود تھا، اس کے اپنے لوگ وہاں موجود تھے، اپنے تھے، وہ خاندان کے لوگ تھے، اس کی طرف رخ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، واللہ ما اطیبک من بلدک ما احبک الی، کس قدر خوبصورت ہے تو اے میرے شہر، کس قدر محبوب ہے تو مجھے، واللہ لولا ان قومی اخرجونی ما خرجت منک یا ما سکنت غیرک، اللہ کی قسم اگر یہاں کے رہنے والے مجھے نکالتے نا تو میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ یہ محبت تھی اس علاقے کے ساتھ، حالانکہ اس وقت تو وہ اسلام نہیں تھا، فتح مکہ تو نہیں ہوا تھا، صورتحال جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے، بت تھے بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، وہ تو صنم پرستی عام تھی اس وقت، لیکن اس وطن، اس علاقے سے محبت۔ اور پھر جب اللہ نے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے یہ احسان جتلایا ہے، تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، اس وطن سے تمہیں نکال دیا ان لوگوں نے، اللہ کا احسان دیکھو کہ اس نے تمہیں الگ وطن دے دیا، فآواكم وأيدكم بنصره، یہ نعمت ہے، اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، صرف پرستش سے منع کر رہا ہوں، ورنہ محبت کی جہاں تک بات ہے، دعا کی جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے اور پھر ابو بکر اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح دوسرے لوگ بیمار ہو گئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ، یا اللہ جس طرح مکہ ہمارے لیے تو محبوب بنایا تھا، ہمارا وطن اور علاقہ تھا، مدینے کو بھی محبوب بنا دے۔ یہ دعا کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور جو ہے وہ سفر سے واپس آتے تو صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اوضع راحلتہ، اپنی سواری کو جو ہے وہ ایڑ لگاتے، اس کو تیز کرتے، جب جو ہے وہ مدینے کی جدرات اور دیواریں دیکھ لیتے اور پھر خوش ہوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دوبارہ واپس اپنے علاقے کے اندر آ گیا ہوں۔ یہ تھی وہ بات جس کو میں فطری محبت کہہ رہا ہوں، اس کا انکار نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا، لیکن اگر وطن کے اندر اللہ کی یاد ختم ہو رہی ہو، اللہ اللہ کرنا مشکل ہو گیا ہو،
تو پھر اللہ کی پرستش کی خاطر اس وطن کو چھوڑ دینا اور ہجرت کر دینا جو ہے وہ بھی مسلمانوں پر اور ماننے والوں پر فرض ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ ایمان بچانا اصل مقصود ہے۔ ہمارے لیے قیمتی ترین چیز جو ہے وہ وطن نہیں، علاقہ نہیں ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ایمان ہے، فکر ہے، سوچ ہے، اسی کی ہم نے تابع داری کرنی ہے، اور اسی کے پیچھے جو ہے وہ خیر اور بھلائی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس آزادی کی قدر خدا نہ خواستہ ان کو پوچھو جنہوں نے غلامی میں زندگی گزاری۔ اللہ قرآن مجید میں جو نعمت موسیٰ اور اس کی قوم کو جو ہے وہ بتاتا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیوں؟ تم غلام تھے، غلام۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ یاد کرو اس وقت کو جب وہ تمہیں دکھ، مصیبت، عذاب دیتا تھا۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اب اس غلامی سے آزادی اس پیغمبر کے واسطے سے وہ تمہیں نصیب ہوئی، اس پر کیا کرنا ہے؟ وہ نوح علیہ السلام نے جو کہا، کہا اللہ نے کہ یوں کرو، اس علاقے ظالموں سے نکل جاؤ، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ظالموں سے نجات دی ہے ہمیں۔ یہ جو شکر کا راستہ ہے، یہ شیطان سے لے کر یہاں کے اس کے ماننے والے لوگ انسان مسلمان کو شکر سے دور رکھنا چاہتے ہیں، یہ شکر گزاری نہ کرے۔ نعمت جو ہے اس کے ملنے پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے نا، بس یہ سوچ ان کی بدل دو۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے جہاں بھی یہ بات بیان فرمائی وہ یہی کہا لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون۔ یہ آزادی ملی ہے، اس آزادی کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو، نہ ملتی تو تمہارا کیا حال ہوتا، جو اب لوگوں کا ہو رہا ہے اس وقت بھی تھا۔ اس لیے اس آزادی کی قدر کرو، اس ملک کی قدر کرو جس ملک کا حصول تم نے میرے نام کی بنیاد پر جو ہے وہ کیا تھا، اللہ کے نام کی بنیاد پر۔ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی، کہاں گیا ہے وہ لا الہ الا اللہ؟ کتنے سال ہو گئے ہیں، اس مقصد سے کس طرح دور ہو گئے ہیں۔ خدا نہ خواستہ یقیناً اللہ نے اگر پوچھ لیا ان لوگوں سے جو اس کے ذمہ دار ہیں، اور اس میں سے شاید ہمارا بھی کچھ حصہ ہو، پھر کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہو۔ پھر یہ محبتیں، یہ آزادی کے نعرے لگا کر کپڑوں کو تبدیل کر دینا، بچوں کو جو ہے وہ نئے کپڑے پہنا دینا، وہ رنگ برنگ کے کپڑے اس کے فلیٹ کی جو ہے وہ ترجمانی کرتے ہوئے پہنانا، یہ شاید کام نہ آ سکے۔ کہ کس لیے یہ ملک لیا تھا، کیا مقصد تھا تمہارا؟ مجھے بھول گئے ہو تم؟ اور بنی اسرائیل کی باتیں کرتے ہو، وہ بھی تو بھولے ہی تھے جب ان سے کہا کہ بھئی وہ جو تمہاری ساکھ ختم ہو رہی ہے اس کو جو ہے وہ بحال کرنے کے لیے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین، مرتد نہ ہو جانا۔ ہم نے بھی لا الہ کا نام لے کر یہ ملک حاصل کیا، ارتداد تو ہمارے ہاں بھی آ گیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ غلامی میں انسان کی ذہنیت کیا بنتی ہے؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، ان جابروں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، غلام ہیں، غلامی ہی کے اندر رہتے ہیں۔ حالانکہ اس غلامی سے نجات اور آزادی، اس سوچ کو بحال کرنا، اس سوچ کو زندہ رکھنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام غلامی کے حوالے سے کہا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین لوگ ہیں جن پر اللہ، ان پر جو ہے وہ حق ہے، اللہ حق عونہم، کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ یہ ان کا حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ اللہ ان میں سے پہلا شخص جو ہے وہ کون سا ہے؟ المقاتب الذی یرید الادا، وہ غلام جس نے کتابت کی ہو، تحریر لکھی ہو کہ میں آزادی چاہتا ہوں، اس کی مدد کرنا اللہ پر جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آزادی بڑی نعمت ہے، یہ ان سے پوچھو۔ والناکح الذی یرید العفاف، جس طرح جو ہے وہ نکاح کرنے والا عفت اور پاک دامنی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ والمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، جس طرح ان کی مدد ہے اسی طرح اس مکاتب، وہ جس نے تحریر لکھی ہوئی ہے کہ میں آزادی چاہتا ہوں، اس کی مدد۔ اللہ رب العزت سورہ بلد میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد سے شروع کیا، یعنی اس شہر کی قسم اٹھا کر اللہ نے کہا فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ۔ اس آزادی کی قدر تم کیا جانتے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس سے کیا ملتا ہے؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ تو جو غلام رہا ہو اسے پتا چلتا ہے۔ ہمارے بڑے جو ہیں وہ اس غلامی کے اندر تھے، کس طرح انہوں نے آزادی حاصل کی، بھول گئے ہیں۔
اس لیے یہ ساری باتیں بس ایک سمجھ لیجئے کہ دل کی بڑھاس ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مسلمان بچوں بڑوں کے اعمال کو دیکھ کر ذہن میں آتا ہے کہ کہیں یہ مقصد سے دور نہ ہٹ جائیں. اے اللہ ہمیں تو نے یہ ملک دیا، تیرے نام پر یہ ملک حاصل ہوا. اے اللہ ہمیں وہ دن نصیب فرما کہ جب ہم تیرا کلمہ بلند ہوتا ہوا اس ملک میں دیکھ لیں. یا اللہ اپنا کلمہ بلند فرما. یا اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر، یا ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو اس پر مسلط ہیں کہ وہ اس کی فکر کریں کہ یہ ملک کیا ہے، کس لیے حاصل ہوا تھا، حاصل کیا گیا تھا، قربانیاں کیوں ہوئی تھی، اور ہم نے جو ہے وہ نتیجہ کس طرح حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان بکھری ہوئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس آزادی کی جو ہے وہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو جس کا جو حق بنتا ہے وہ دینے، اور جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.